بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ساتھیوں، سورہ اعراف کا مطالعہ ہم نے شروع کیا تھا۔ یہ دورہ قرآن 1444 ہجری رمضان المبارک بمطابق 2023 اور آج الحمدللہ 8واں روزہ مکمل ہوا اور 9ویں روزے کی تراویح، اور اس سلسلے میں ہم نے کل سورہ اعراف شروع کی تھی، تو آج اس کے اہم مضامین کا جائزہ لیتے ہیں۔ سورہ اعراف میں ہلاکت اقوام سے عبرت کا درس دیا گیا ہے۔ قوموں کی تاریخ ہلاکت سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اچانک ہلاک کیا جب وہ سو رہے تھے یا دن میں قیلولہ کر رہے تھے۔ آیت نمبر 4 کے مطابق 6 قوموں کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی جرائم بھی گنوائے گئے ہیں اور طریقہ ہلاکت کی بھی وضاحت کی گئی ہے سورہ میں۔ اب دیکھیے وہ 6 قومیں کون سی تھیں۔ پہلی قوم نوح علیہ السلام کی ہلاکت۔ قوم نوح غالباً 3500 قبل مسیح میں قوم نوح کو ان کی تکذیب کے جرم میں غرق کر کے ہلاک کیا گیا۔ آیت نمبر 64 قوم ہود جو کہ عاد کہلاتے تھے کی ہلاکت۔ غالباً 3000 قبل مسیح میں قوم عاد کو ان کی تکذیب کے جرم میں ہوا کے ذریعے سے ہلاک کر کے اہل ایمان کو بچا لیا گیا۔ پھر قوم صالح ثمود جو کہلاتے تھے، ان کی ہلاکت غالباً 2500 قبل مسیح میں قوم ثمود کو ان کی تکذیب کے جرم میں ایک زلزلے کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا۔ پھر قوم لوط کی بات آتی ہے، ان کی ہلاکت غالباً 2100 قبل مسیح میں مجرم قوم لوط کو ان کی تکذیب کے جرم میں پتھروں کی بارش کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا۔ قوم شعیب کی ہلاکت غالباً 1400 قبل مسیح میں قوم شعیب کو ان کی تکذیب کے جرم میں زلزلے کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا۔ اور پھر آل فرعون کی ہلاکت غالباً 1300 قبل مسیح میں قوم موسیٰ علیہ السلام کو ان کی تکذیب کے جرم میں غرق کر کے ہلاک کیا گیا۔ یہ ہمارے سامنے اقوام کی ہلاکت کے منظر بیان کیے گئے، اور حضرت آدم اور ابلیس کی کشمکش کی داستان کا تفصیلی ذکر ہمیں سورہ اعراف میں ملتا ہے۔ دوسرا مضمون اس کا یہ ہے، سورہ اعراف میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی کشمکش کی داستان اور ابلیس کا طریقہ واردات بھی بیان کیا گیا۔ ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ فرمایا گیا لم یکن من الساجدین۔ ابلیس سمجھتا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، وہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور میں آگ سے۔ یہی وہ تکبر ہے جو مخلوق کو لے ڈوبتا ہے۔ چنانچہ فرمایا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ آیت نمبر 12 ابلیس کے طریقہ واردات کی وضاحت کی گئی کہ وہ وسوسوں کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے، بے لباس کرتا ہے اور بے شرمی پر اکساتا ہے۔ چنانچہ فرمایا فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو ابلیس نے جھانسا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کو ایک درخت کے پاس جانے سے صرف اس لیے روکا ہے کہ اس طرح آپ دونوں فرشتے بن جائیں گے اور آپ دونوں کو حیات دوام حاصل ہو جائے گی۔ آیت نمبر 20 میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ ابلیس نے دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ میں آپ کا ناصح اور خیر خواہ ہوں۔ .
چنانچہ فرمایا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو یہ قصہ سنا کر خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے دشمن یعنی ابلیس کے دام میں گرفتار ہونے سے بچیں، اس کے مکر فریب اور چال بازیوں کو سمجھیں۔ وہ فحاشی اور عریانی پر اکساتا ہے۔ ابلیس اور اس کا قبیلہ انسانوں کو دیکھ سکتا ہے لیکن انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان نہ لانے والوں کو ابلیس کا دوست بنا دیا ہے۔ اور پھر سورہ اعراف میں متکبر قیادت کے رویوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ سورہ اعراف میں قوموں کی قیادت کے تکبر کا بھی تفصیلی ذکر ملتا ہے، جس کے سبب انہیں ہلاک کیا گیا۔ اللہ کی آیات کو متکبرانہ رویوں سے مسترد کر کے جھٹلا دینے والی مجرم قیادت کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ قوم سمود کی کافر قیادت بھی متکبر تھی اور عام لوگوں کو دبا کر رکھتی تھی۔ یہ کمزور لوگ ہر قسم کے دباؤ کے باوجود حضرت صالح پر ایمان لے آئے۔ قوم شعیب کی کافر قیادت بھی متکبر تھی۔ انہوں نے حضرت شعیب اور ان کے مومن ساتھیوں کو جلا وطن یعنی ڈپورٹ کیا، بلکہ ڈپورٹیشن کی دھمکی دی اور کہا کہ آپ کے سامنے صرف 2 راستے ہیں، جلا وطنی یا پھر آپ کو دوبارہ ہمارا مذہب اختیار کرنا پڑے گا۔ حضرت شعیب نے بنیادی مذہبی حقوق رائٹ آف دا فریڈم آف دا فیتھ جو تھا کی دہائی دی۔ انہوں نے رائٹس آف دا فریڈم آف دا فیتھ کی دہائی دی۔ پوچھا کہ کیا تم لوگ ہماری ناگواری کے باوجود اپنا باطل اور مشرکانہ مذہب ہم پر مسلط کرو گے؟ سورہ اعراف میں مختلف انبیاء کی دعوت الوہیت کا تذکرہ ملتا ہے۔ سورہ اعراف سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ تمام انبیاء نے سب سے پہلے لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ حضرت نوح نے بھی اپنی قوم کو توحید کی دعوت الوہیت دی۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت ہود نے بھی اپنی قوم عاد کو توحید کی یعنی دعوت الوہیت دی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت صالح نے بھی اپنی قوم سمود کو توحید کی دعوت دی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم مدین کو توحید کی دعوت دی۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ سورہ اعراف میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کی دلیلیں دی گئی ہیں۔ نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی تاریخی اور عملی اور واقعاتی دلیلوں پر غور و فکر سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کی تاریخ اور نقلی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات اور انجیل دونوں میں مذکور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی عملی اور واقعاتی دلیل یہ ہے کہ سماجی اور معاشی عدل اور انصاف کے علمبردار ہیں، غلط عقائد اور اوہام کے بوجھ کو
کو لوگوں کی پیٹھوں سے اتارتے ہیں، توحید کی صاف اور شفاف راہ پر گامزن ہو کر دوسروں کو بھی اسی راستے پر چلانا چاہتے ہیں۔ شرک، بدعت، استحصال اور ظلم و زیادتی کے پھندوں یعنی اغلال سے انسان کو نجات دے کر آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیے جانے والے نور یعنی قرآن کی اتباع کرنے والے ہی فلاح پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنی عالمگیر رسالت کا علل اعلان اظہار کریں کہ وہ زندگی اور موت کا اختیار رکھنے والے مالک ارض و سما کے سرکاری نمائندہ ہیں۔ تمام انسانوں کو بشمول بنی اسماعیل و بنی اسرائیل اللہ اور اس کے امی نبی پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ چنانچہ فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي۔ آیت نمبر 158۔ عزیز ساتھیو، سورہ اعراف کا اگر ہم مضامین کا جائزہ لیں، اس کو تقسیم کریں مختلف حصوں میں، تو اس کے 8 پیراگراف یا حصے بنتے ہیں، اور اس میں پہلے اور آخری حصے میں دعوت توحید کا احاطہ کیا گیا۔ درمیان کے 6 پیراگرافوں میں 6 قوموں کے یکے بعد دیگری ہلاکت کے سچے واقعات بیان کیے گئے، یعنی کہ پہلے اور آخری حصے میں دعوت توحید کا احاطہ، اور پھر درمیان میں 6 قوموں کے یکے بعد دیگری ہلاکت کے سچے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ آیات 1 تا 8 پہلے پیراگراف میں تمہید یعنی انٹروڈکشن ہے، اس کے 5 ذیلی پیراگراف ہیں۔ 1 تا 8، 1 تا 38 بنتا ہے۔ آیات 1 تا 10 میں نزول قرآن کا مقصد یعنی انذار یعنی وارننگ بتایا گیا ہے۔ توحید رسالت اور آخرت تینوں مضامین کا احاطہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا اتباع کرنے اور دیگر اولیاء کی پیروی ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ورنہ پچھلی ظالم قوموں کی طرح عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ روز قیامت تمام رسولوں اور ان کی قوموں سے جن میں وہ مبعوث کیے گئے تھے پاس پرس ہوگی۔ چنانچہ فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ روز قیامت جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ فلاح پائیں گے، اور جس کا ہلکا ہوگا وہ خسارے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہلاکت کے بعد دوسری قوم کو تمکین عطا کرتا ہے، رزق دیتا ہے، لیکن لوگ شکر نہیں کرتے۔ آیات 11 تا 25 پر مشتمل دوسرے ذیلی حصے میں قصہ آدم و ابلیس بیان سنا کر آدم کی اولاد کو ابلیس کی شر سے بچنے کی ہدایت کی گئی۔ ابلیس کو غرور تھا کہ وہ آدم سے بہتر ہے۔ ابلیس نے قسم کھائی کہ وہ انسانوں اور جنات کو گمراہ کر کے رہے گا، آگے پیچھے اور دائیں بائیں حملہ کرے گا، جس کے نتیجے میں وہ ناشکرے بن جائیں گے۔ ابلیس نے جھانسا دے کر آدم اور حوا کی ستریں ایک دوسرے کے لیے کھلوا دیں۔ ابلیس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ انسان کو چھوٹی باتوں اور آرزوؤں میں الجھا کر بہکاتا ہے
آدم و ہوا کو اس نے یہ یہ کہہ کر بہکایا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، تمہیں موت نہیں آئے گی اگر تم اس درخت کو چکھ لو گے تو۔ ابلیس نے قسم کھا کر کہا، یقین دلایا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ آدم اور ہوا کی توبہ پر اللہ نے دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اور انہیں معاف کر کے زمین کی خلافت عطا کی۔ آدم اور ابلیس دونوں کو آزادی اختیار، فریڈم آف چوائس عطا کی گئی۔ دونوں نے حکم عدولی کی، لیکن حضرت آدم نے اپنی غلطی تسلیم کر لی، جبکہ ابلیس اپنی غلطی پر اڑا رہا۔ آیات 26 سے 34 میں تیسرے ذیلی حصے میں ابلیس کے طریقہ کار کی وضاحت کی گئی کہ وہ فحاشی اور عریانی پر اکساتا ہے، جو فطرت آدم اور ابن آدم کے خلاف ہے، ستر پوشی انسانی فطرت میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو خبردار کر دیا کہ وہ ابلیس کی باتوں میں آ کر عریانی اور فحاشی کا ارتکاب نہ کر بیٹھے۔ ابلیس اور دیگر جنات انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن انسان انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ بنی آدم کو توحید پر قائم رہنے، ابلیس کے دام سے بچنے، آخرت سے ڈرنے اور تقوی کا لباس اختیار کرنے کی تاکید کی گئی۔ وقت عبادت زینت اختیار کرنے اور کھانے پینے کا حکم دیا گیا، لیکن اسراف سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ جس طرح فحاشی اور عریانی وغیرہ جیسی حرام چیزوں کو حلال کر لینا گناہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کردہ رزق اور زینت کو حرام کر لینا بھی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا، کل من حرم زینت اللہ التی احرج لعباده والطیبات من الرزق، آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے شرک اور ظاہری اور باطنی فحاشی، گناہ اور زیادتی اور اللہ سے ان باتوں کو منسوب کرنے کو حرام ٹھہرایا ہے جو اللہ نے بیان نہیں کی۔ نافرمان قوموں کی ہلاکت کا وقت مقرر ہے، یہ بتا دیجیے۔ پھر آیات 35 سے 53 پر مشتمل چوتھا ذیلی حصہ، اس میں کار رسالت کی وضاحت کی گئی، جس کے نتیجے میں لوگ جنتی یا دوزخی بن سکتے ہیں۔ بنی آدم کی ہدایت کے لیے قانون رسالت بیان کیا گیا کہ ان کے پاس مسلسل پیغمبر آتے رہیں گے، ہدایت کی طرف دعوت دیں گے، اور انہی کی تعلیمات کی پیروی اور عدم پیروی کی بنیاد پر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ دوزخ میں انسانوں اور جنات کی نسلیں یکے بعد دیگرے داخل کی جائیں گی۔ ہر نسل اور ہر گروہ اپنی پچھلے گروہ کے لیڈروں پر لعنت کرے گا، ان کی وجہ سے ہم دوزخ میں داخل کیے گئے، ان کے لیے دگنے عذاب کا مطالبہ کریں گے۔ قریش کو بالخصوص اور تمام انسانوں کو بالعموم آبا پرستی اور روایت پرستی کو چھوڑ کر قرآن کی دعوت توحید پر غور کرنے کی دعوت دی گئی۔ آیت 39، اہل تکذیب اور اہل تکبر کے لیے دوزخ میں آگ کا بچھونا اور آگ کی چادریں ہوں گی، اور اہل ایمان کے لیے باغات ہوں گے۔ جنت میں اہل ایمان کے دلوں کی باہمی قدورتیں دور کر دی جائیں گی۔ اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان مکالمہ ہوگا۔ اہل دوزخ بھی اعتراف کریں گے کہ وہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، آگے اصحاب الاعراف کے بارے میں آتا ہے۔ اہل اعراف بلندی پر کھڑے ہوئے لوگ اہل جنت اور اہل دوزخ دونوں کو دیکھ سکیں گے۔ جنت والوں کو دیکھ کر انہیں سلام کریں گے اور کہیں گے کہ ہم ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے، لیکن اللہ سے امید رکھتے ہیں۔ دوزخ والوں کی طرف دیکھ کر دعا کریں گے، اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اہل دوزخ اہل جنت سے پانی اور رزق مانگیں گے جو ان کے لیے حرام ہوگا۔
شفاعت کے باطل تصور کی نفی کی گئی ہے۔ اہل دوزخ دوبارہ دنیا میں بھیجے جانے کی درخواست کریں گے، لیکن قیامت کے بعد دوبارہ عمل کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ آیات 54 تا 58 پر مشتمل 5واں ذیلی پیراگراف، اس میں دلائل توحید بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی خالق ہے، ہر چیز کو اس نے مسخر کیا ہے۔ توحید ربوبیت اور توحید خالقیت سے استدلال کرتے ہوئے توحید حاکمیت کو اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ توحید دعا کا مطالبہ اور فساد سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خالص توحید اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اللہ کو چپکے چپکے گڑ گڑاتے ہوئے خوف اور طمع کے ساتھ پکارنے والے محسن ہوتے ہیں۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک خوبصورت تمثیل کے ذریعے سے انسانوں کو دعوت شکر دی گئی۔ قرآن کی بارش سے زرخیز دل رکھنے والے ہی ایمان لا کر نیکیوں کی فصل اگا سکتے ہیں۔ پھر آیات 59 تا 64 میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور قوم نوح کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 3500 قبل مسیح کی دعوت توحید اور اس کے جواب میں ان کی قوم کے کافر سرداروں، جن کو ملا کہا گیا ہے، کہ رویے کا ذکر ہوا ہے، جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو گمراہ قرار دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب پر اس اندھی قوم کو غرق کر دیا گیا۔ طوفان نوح سے آپ واقف ہوں گے۔ آیات 65 تا 72 میں حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت اور قوم عاد کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے۔ قوم نوح کے بعد قوم عاد 3000 قبل مسیح کو عاد کو اس کا جانشین بنایا گیا۔ چنانچہ فرمایا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، اس قوم کے کافر سرداروں نے حضرت ہود کو بیوقوف اور کاذب قرار دیا۔ حضرت ہود کی قوم عاد نے آبا پرستی کو چھوڑنے سے انکار کیا، توحید کی دعوت کو مسترد کر دیا۔ انہیں تاریخ سے سبق لینے اور اللہ کو یاد کرنے کی نصیحت کی گئی۔ فَاذْكُرُوا حضرت ہود علیہ السلام اور اہل ایمان کو بچا کر کافر قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ آیات 73 تا 79 میں حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت اور قوم سمود کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے۔ قوم ہود کی نجات یافتہ افراد شمالی علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے تھے اور یہ سمود کہلائے۔ ان کا زمانہ غالباً 2800 قبل مسیح ہے۔ پھر یہ قوم بھی متکبر ہوتی گئی۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو دعوت توحید کے ساتھ مبعوث فرمایا اور اللہ کی نشانی ایک اونٹنی سے دور رہنے اور فساد فی الارض سے بچنے کا حکم دیا۔ قوم کے متکبر سرداروں نے ایمان لانے والے کمزور طبقے سے تکبر کا اظہار کیا اور اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، جس کے نتیجے میں انہیں ایک زلزلہ اور رجفہ، جسے کہا گیا ہے کہ ذریعہ ہلاک کیا گیا۔ 79 نمبر آیت 79۔ آیات 80 تا 84 میں حضرت لوط کی دعوت اور قوم لوط کی ہلاکت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اردن کی سرزمین میں حضرت لوط کو غالباً 2100 BC میں مبعوث کیا گیا، جن کی قوم عورتوں کی بجائے مردوں سے دلچسپی رکھتی تھی۔ یہ گناہانہ جرم
پہلے کسی اور قوم سے سرزد نہیں ہوا تھا۔ اس مجرم قوم کو ایک خاص پتھریلی بارش سے ہلاک کیا گیا جس میں حضرت لوط کی کافر بیوی بھی شامل تھی۔ اللہ نے حضرت لوط اور ان کے دیگر گھر والوں کو بچا لیا۔ آیات 85 تا 102 میں اس کے جو ہے یہ چھٹا پیراگراف کہلاتا ہے، چھٹا حصہ ہے، اور اس کے 2 ذیلی اسے ہم فردر اس میں ملیں گے ہمیں۔ آیات 85 تا 93 پہلا حصہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت اور قوم شعیب کی ہلاکت کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے۔ قوم مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام غالباً 1300 قبل مسیح میں نہ صرف دعوت توحید پیش کی، انہوں نے نہ صرف دعوت توحید پیش کی بلکہ انہیں صحیح تولنے، گھاٹا نہ دینے اور فساد نہ کرنے کی نصیحت کی اور راہزنی سے روکا، جس کے جواب میں ان کی قوم کے سرداروں نے انہیں جلا وطنی کی دھمکی دی اور کہا کہ دوبارہ ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ حضرت شعیب نے توحید پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی۔ قوم شعیب کو بھی دہلا دینے والی آفت اور رجفہ نے ایسا ہلاک کر دیا کہ گویا کبھی بسے ہی نہ تھے۔ آیات 94 تا 102 میں پچھلی 5 قوموں کی ہلاکت پر دوبارہ تبصرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ وہ قوموں کی ہلاکت سے پہلے رجوع اللہ کے لیے تنگیوں اور سختیوں کی آزمائش سے دوچار کرتا ہے، پھر رزق میں فراوانی ہوتی ہے۔ ان دونوں قسم کی آزمائشوں میں قوموں کی ناکامی پر قوموں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ ایمان اور تقوی دو ایسی نعمتیں ہیں جن کی بدولت زمین اور آسمان سے برکات نازل ہوتی ہیں، لیکن تکذیب اور بدعملی ایک ایسی لعنت ہے جس کے سبب قوموں پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ قریش اور ساری کائنات کو 5 قوموں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم شعیب کے انجام سے عبرت حاصل کرنے، اللہ تعالیٰ کی قدرت عذاب اور قانون عذاب سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیات 103 سے لے کر 171 یہ 7واں حصہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کے حالات پر مشتمل ہے۔ اس حصے میں 4 ذیلی ہم اس کے ٹاپک بنا سکتے ہیں۔ پہلا 103 سے لے کر 137 تک، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور فرعون کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کو توحید کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جانے کی درخواست کی۔ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف سے نشانیوں کا مطالبہ کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا اور ید بیضا کے معجزات پیش کیے۔ فرعون نے موسیٰ پر جادو یعنی سحر کا الزام عائد کیا اور یہ بھی کہا کہ یہ تمہیں اپنی زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کو شکست دینے کے لیے مختلف شہروں سے جادوگر طلب کیے۔ جادوگروں اور موسیٰ کے مقابلے کے لیے ایک خاص دن کا انتخاب ہوا۔ مقابلے میں حضرت موسیٰ کے عصا نے جادوگروں کے جادو کو شکست سے دوچار کیا تو جادوگر مسلمان ہو گئے۔ فرعون سیخ پا ہو گیا۔ فرعون نے جادوگروں سے پوچھا کہ تم میری اجازت کے بغیر موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئے ہو؟ فرعون نے جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دینے اور سولی پر لٹکانے کی دھمکی دی۔ مسلمان ہو جانے والے جادوگروں نے ایمان پر بے مثال ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی۔ فرعون کے درباری سرداروں کی شرانگیزیوں نے اپنا رنگ دکھایا۔ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی زمین پر فساد کے لیے چھوڑ دیں گے جبکہ وہ آپ کے خداؤں کا قائل نہیں ہے؟ یہ انہوں نے کہا۔ فرعون نے دھمکی دی کہ ہم ان کے لڑکوں کو قتل کریں گے
اور ہم ان پر غالب ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو تعلق باللہ اور صبر کا حکم دیا اور خوش خبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر کے تمہیں زمین پر جانشین بنائے گا۔ آیت نمبر 128 کی روح سے قانون خداوندی کے مطابق آل فرعون کو بھی قید میں مبتلا کیا گیا تاکہ وہ رجوع اللہ کریں۔ ان پر طوفان، ٹڈی دل، سرسریوں، مینڈکوں اور خون کا عذاب مسلط کیا گیا۔ ان تمام دلائل کے باوجود انہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا۔ فرعون اور آل فرعون، جنود فرعون جنہیں کہا گیا ہے کہ ہلاکت ہوئی اور صبر و استقامت کے نتیجے میں کمزور قوم بنی اسرائیل کو مشرق و مغرب میں جانشینی عطا کی۔ آیات 138 تا 157 پر مشتمل دوسرے حصے میں خروج کے بعد بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا تذکرہ کیا گیا۔ خروج، ایکسوڈس اور ہلاکت فرعون کے بعد بنی اسرائیل جب وادی سینا میں داخل ہوئے تو ان کا گزر ایک بت پرست قوم پر سے ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا ہمارے لیے بھی اسی طرح کا ایک بت بنا دیجیے۔ یہ ایک ناشکری قوم تھی جو توحید کے سبق کو بہت جلد فراموش کر چکی تھی۔ اس مطالبے پر حضرت موسیٰ بہت برہم ہوئے اور توحید پر استقامت کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ 40 دن کی قرارداد پر گئے۔ حضرت ہارون کو اپنا جانشین بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے، تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے۔ حضرت موسیٰ نے اصرار کیا۔ آپ نے فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو کچھ مدت بعد تم مجھے دیکھ سکو گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی کی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ افاقہ ہوا تو فرمایا سبحانک سبحانک تبت الیک، تو بے عیب ہے، تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں، میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تورات سے نوازا اور ان پر ثابت قدمی سے پیروی اور شکر کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں سامری نے زیورات سے بچڑے کا ایک پتلا بنایا اور قوم نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ واپس آئے تو قوم کے شرک پر شدید نفرت کا اظہار کیا اور غضب کا مظاہرہ کیا۔ بھائی پر بھی برہم ہوئے۔ حضرت ہارون کی وضاحت پر حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی کے لیے استغفار کیا۔ بچڑے کو خدا بنانے والوں کو دنیاوی عذاب سے دوچار کیا۔ حضرت موسیٰ نے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا اور میقات پر پہنچے۔ وہاں ایک سخت زلزلے سے آزمائش کی گئی۔ حضرت موسیٰ نے دعائیں کی اور عذاب ٹال گیا۔ بنی اسرائیل کو قصہ موسیٰ بنی اسرائیل سے عبرت حاصل کرنے اور نبی امی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 نکاتی مشن کی وضاحت کی گئی۔ پہلی بات امر بالمعروف، دوسری بات النہی عن المنکر، تیسرے تحلیل طیبات، پھر تحریم خبائث، عقائد اور اوہام کے بوجھ کے علاوہ سماجی اور معاشی ظلم و اعتصال کے پھندوں سے انسان کو نجات دلانا۔ یہ 6 نکاتی مشن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں اور مدد کرنے والوں اور ان پر نازل کردہ نور یعنی قرآن کی پیروی کرنے والوں کے لیے کامیابی کی بشارتیں دی گئیں۔ آیت نمبر 157 میں۔ آیت 158 میں بنی اسرائیل کو بھی بنی اسماعیل کی امی نبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اعلان کرنے کی ہدایت کی گئی کہ میں زمین اور آسمان کے بادشاہ کی طرف سے سارے انسانوں کے لیے ایک رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آیات 159 سے 171 میں بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر دیا، ہر خاندان کے لیے ایک الگ چشمہ جاری کر دیا، من و سلوہ کا نزول ہوا، بنی اسرائیل کو حدت کہنے کا حکم دیا گیا، لیکن بنی اسرائیل نے تحریف کی۔ اصحاب سبت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح بنی اسرائیل کا امتحان لیا گیا۔ سبت کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں، بنی اسرائیل ہیلوں اور بہانوں سے کام لے کر حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیا کرتے تھے۔ ان کی نافرمانیوں کے سبب انہیں بندر بنا دیا گیا۔ کونوا قردۃ خاسئین، آیت 166 میں بدقسمتی سے بنی اسرائیل میں نااہل جانشین پیدا ہوئے، دنیا میں گرفتار ہو گئے اور جھوٹی توقعات انہیں لے ڈوبی کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی کیونکہ ہم حضرت یعقوب کی نسل سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کا ازالہ کیا کہ نسل کی بنیاد پر مغفرت نہیں ہوگی، بلکہ وہ لوگ اللہ کی کتاب اور نماز کو مضبوطی سے تھامیں گے، جو لوگ ایسے صالح افراد کے اعمال کا اجر دیا جائے گا۔ پھر آیات 172 تا 206 میں اختتامیہ ہے، کنکلوژن ہے۔ یہاں پہ عہد الست کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کر کے ان سے پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، بلا، ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ یہ عہد روز قیامت کے لیے اتمام حجت ہے، توحید کی دلیل فراہم کی گئی اور شرک کا ابطال کیا گیا۔ توحید انسانی فطرت میں داخل ہے، اس کے عین مطابق ہے۔ ایک دنیا دار مادہ پرست آدمی کا قصہ ایک خوبصورت تمثیل سے بیان کیا گیا ہے۔ آیات 173 اور 175 میں ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات اور اپنے احکام سے نوازا تھا، لیکن اس نے شیطان کی پیروی اختیار کی۔ یہ آیات الہی کی پیروی کر کے رفعت اور بلندی حاصل کر سکتا تھا، لیکن زمین سے چمٹ بیٹھا، خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگا اور کتے کی سی زندگی گزارنے لگا جو ہڈیوں اور کتیا کی تلاش میں ہر وقت زبان لٹکائے رہتا ہے، رال ٹپکتی رہتی ہے۔ دنیا دار مادہ پرستوں کو مقصد حیات پر غور کرنے کی دعوت دی گئی۔ بہت سے بے مقصد انسان مویشیوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، یہ جہنم کی کھیتی ہیں۔ آیت نمبر 179 میں یہ بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی حسین و جمیل صفات پر مشتمل ناموں سے پکارنے اور خود ساختہ ناموں سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کو جھٹلانے والوں کے لیے تباہی کی وعید سنائی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دیوانگی یا جنون کا اثر نہیں ہے، وہ تو نذیر مبین ہیں۔ قیامت کے دن کا علم صرف اللہ کو ہے، قریش مکہ کو نہیں بتایا جا سکتا۔ توحید اختیار کی وضاحت کی گئی۔ نفع اور نقصان کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں۔ توحید علم کی وضاحت کی گئی، توحید علم کی وضاحت کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا مکمل علم نہیں ہے، ورنہ وہ اپنے لیے بہت سا خیر جمع کر لیتے اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ آیت 188 اختتامی آیات توحید کے نفسی دلائل فراہم کیے گئے ہیں۔
تمام لوگ آدم سے پیدا کیے گئے ہیں، ہر ایک کا جوڑا بنایا گیا ہے تاکہ وہ سکون حاصل کر سکے۔ توحید پر قائم رہنے اور شرک سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، غیر اللہ کی بے بسی